محترم قارئین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، ضیاء القراءت میں آج ہمارا سبق اور دوسری صورت، یعنی جب شروع صورت اور درمیان قرات سے ہو، پس کسی صورت کو ختم کر کے دوسری صورت یا وہی صورت شروع کی جائے تو اس صورت میں بروایت حفص، جن کی روایت ہندوستان میں مروج ہے، مروج یعنی رواج ہے، پڑھی پڑھائی جاتی ہے، تو مروج ہے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے دونوں صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے یا وصل۔ تو دوسری صورت میں یعنی شروع صورت ہو اور درمیانی قرات ہو، پڑھتے پڑھتے صورت آ جائے، تو ایسی صورت میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ کو دونوں صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے یا وصل کیا جائے، دونوں طرح جائز ہے۔ البتہ وصل اول فصل ثانی جائز نہیں ہے، وصل کل جائز ہے اور فصل کل جائز ہے۔ صورتیں یہاں بھی 4 بنیں گی، 4 میں 3 جائز ہوں گی اور 1 ناجائز ہوگی۔ وصل کل جائز ہے، فصل کل جائز ہے، اور فصل اول وصل ثانی جائز ہے اور وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ ناجائز ہے، اور باقی 3 صورتیں جو رہیں وہ جائز ہیں۔ اور بسم اللہ پڑھنے کی صرف 3 صورتیں ہیں، صورتیں 4 نکلیں گی، جائز 3 ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی صرف 3 صورتیں ہیں، وصل کل، فصل کل اور فصل اول وصل ثانی۔ چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، اس میں جائز نہیں، جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ بسم اللہ کو شروع صورت سے تعلق ہے، جو صورت شروع ہو رہی ہے اس صورت سے تعلق ہے بسم اللہ کا، اور لکھی اس صورت کے شروع میں ہوتی ہے، تو کیونکہ بسم اللہ کو شروع صورت سے تعلق ہے، ختم ہونے والی سے نہیں۔ اور اس صورت میں، کس صورت میں؟ وصل اول فصل ثانی میں، اور اس صورت میں بسم اللہ کو جس سے ملا کر پڑھا جائے گا اس سے بسم اللہ کا تعلق معلوم ہوگا۔ اب ملا دیا گیا ختم ہونے والی صورت سے، تو لگے گا کہ بسم اللہ کا تعلق پچھلی صورت سے تھا، بسم اللہ کا تعلق
پچھلی صورت سے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ایک غلط وہم ہوگا، اور غلط سے خود کو بچانا، دوسرے کو بچانا یہ ضروری ہے۔ اس لیے وصل اول فصل ثانی جائز نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کو شروع صورت سے ہے، اور اس صورت میں بسم اللہ کو جس سے ملا کر پڑھا جائے گا اس سے بسم اللہ کا تعلق معلوم ہوگا۔ اور جب کسی صورت کو ختم کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے تو وصل، وقف، سکتہ تینوں وجہ جائز ہیں۔ کسی صورت کو ختم کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے تو وصل بھی جائز ہے ملانا، وقف بھی جائز ہے وقف کر دیں، اور سکتہ بھی جائز ہے، تینوں جائز ہے۔ تیسری صورت یعنی جب شروع قرات درمیان صورت سے ہو، قرات شروع ہے صورت کا درمیان ہے، تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اعوذ باللہ اس لیے ضرور پڑھنا چاہیے کہ شروع قرات ہے، اور بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے دونوں اس لیے جائز ہے کہ سورت کا شروع ہے نہیں، سورت کا شروع نہیں ہے، تو سورت کا شروع نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ پڑھنا اس طرح صحیح ہے کہ حصول برکت کے لیے پڑھ لے، اور نہ پڑھنا اس لیے صحیح ہے کہ بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، بسم اللہ کا محل نہیں ہے۔ چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، اگر بسم اللہ بھی پڑھی جائے، اگر بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو صرف دو وجہ جائز ہیں، وجہیں چار نکلیں گی، جائز دو ہیں، فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، یہ دو جائز ہیں۔ فصل کل سب کو الگ کر دے، اور وصل اول فصل ثانی یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کو جوڑ دے اور قرآن پاک کو الگ کر دے، تو یہ دو جائز ہیں۔ اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کو شروع قرات سے فصل کر کے پڑھنا چاہیے، شروع قرات سے فصل کر کے، جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے فصل کر دے اعوذ باللہ کو۔ اور اگر وصل کرنا ہی ہے اس میں تو اس میں وصل بھی جائز ہے، بشرطے کہ شروع میں اللہ کا کوئی نام نہ ہو، جیسے سورہ جیسے آیت الکرسی سے تلاوت کرنے لگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا سورہ رحمان سے پڑھنے لگے تو اس میں الرحمن ہے۔ تو اس طرح کا نہ ہو، اللہ کا کوئی نام نہ ہو۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہر ایک آہستہ اور بلند آواز سے پڑھے جانے میں تابع قرات کے ہے۔ اعوذ باللہ بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، تو اس میں قرات کو دیکھا جائے گا کہ قرات بلند آواز سے کر رہا ہے
یا آہستہ آواز سے کر رہا ہے۔ اگر قرات بلند آواز سے کرے گا تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھے، اور اگر قرات آہستہ آواز سے کرے گا تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی آہستہ آواز سے پڑھے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا جس میں دوسری صورت اور دوسری صورت کی کچھ احکام آئے۔ بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنے کے شروع قرات درمیان صورت میں قاعدے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔